کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں۔ واہ، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا۔ کیا بات ہے۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، واہ تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ واہ، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے، واہ۔ اور ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے۔ تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، واہ۔ بات عمر بھر کی ہے، اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ ہاں، امجد اسلام امجد، ایک عہد، ایک تاریخ۔ اور سچی بات ہے کہ کل سے جب سے مجھے یہ پتہ چلا، وہ لفظ بھی، زبان بھی اور زبان بھی، وہ ہر طرح سے میں تھوڑا سا بکھر سا گیا، کیونکہ بہت وقت گزرا ہے۔ میو کالج میں جا کے پڑھتا ہوا نہیں تھا، لیکن میں جایا کرتا تھا۔ عطاء الحق قاسمی ہوں، امجد اسلام امجد ہوں، ان کے پاس بیٹھنا، کچھ اپنی اصلاح کروانی، کچھ ان کی جگت بازیاں، کچھ ان کے جملے، کچھ ان کے کاٹ دار چیزیں، وہ ساری پھر سے میرے دماغ میں گھوم رہی ہیں۔ ہر ایک نے جانا ہے، اور یقیناً ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ایسی زندگی کے امجد اسلام امجد صاحب کرکٹر بننا چاہتے تھے، اپنے کالج کی ٹیم میں تھے، اور قومی ٹیم میں جب انہیں ریزرو کے طور پہ رکھ لیا گیا، کہ حالانکہ ان کا حق بنتا تھا، اور ایک بیوروکریٹ کے بیٹے کو اس میں جگہ دے دی گئی، تو انہوں نے غصے میں آ کے اپنا بلہ توڑ دیا، اور آغا بیدار بخت جو ان کے محلے میں رہتے تھے، ان کے یہاں ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا، علم کا، فنون کا، کتابیں تھیں، اور پھر امجد اسلام امجد اس طرف لگ گئے۔ اسکول لیول پہ ہی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، حالانکہ خاندانی بیک گراؤنڈ یہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ بلہ، وہ خود کہتے ہیں، اور برادرم ڈاکٹر عقیل عباس جعفری لکھتے ہیں کہ اگر یہ کرکٹر بن جاتے تو پھر اتنا نام نہ ہوتا، اور ہر نوجوان اس کے ذہن میں بھی امجد صاحب نہ ہوتے، اس کی زبان پہ بھی امجد صاحب نہ ہوتے، اور اس کی زبان پہ بھی۔ آج یہ بھی بات کریں گے کہ زبان کیا ہے اور زبان کیا ہے، اور ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ بولنے والی چیز کو زبان کہا جائے گا، اور جس سے میں بول رہا ہوں وہ زبان ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا رہے۔ اب ایسی شخصیات جو اٹھتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے جتنا سیکھ سکیں سیکھ لیں۔ ان کے خیالات، ان کے الفاظ کو جوڑنا، ان کے حروف کا استعمال، اس کا بھی تقدس ہے، اس کا بھی احترام ہے، لیکن افسوس کہ انسان کا ہی تقدس احترام نہیں رہا، تو الفاظ کو کہاں سمجھیں گے ہم۔ سیاست اتنی پراگندہ ہو گئی، اور یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہم نے گلے پھاڑتے ہوئے جب مقررین دیکھے، اور افسوس کہ ممبر و محراب ہو، امام بارگاہ ہو، وہاں سے بھی فتووں کے ساتھ ساتھ ایسی ایسی مثالیں ہمیں ملی، جس سے ہماری ذہنی جو وہ، میں بھی وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بچہ بھی اب بدتمیز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے الفاظ ایک دوسرے کو آپ جناب کہہ کے نہیں ہیں، تو تڑاک پہ آ چکے ہیں، اور بس تو کا جملہ ہی ہو کے رہ گئے ہیں۔ انہی پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہم نے زحمت دی ہے ادارہ فروغ قومی زبان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں جناب ڈاکٹر راشد حمید، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ لیکچرر ہیں، رائٹر ہیں، شاعری کرتی ہیں محترمہ سیدہ ہما شیرازی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ فون لائن پہ بھی ہم کچھ شخصیات سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ امجد صاحب کو، اور پھر لاہوریے، اور وہ بھی صحافی ہوں، دانشور ہوں، اہل علم ہوں، با ادب ہوں اور اہل ادب ہوں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، امجد اسلام امجد کس طرح ذکر کریں گے ان کا؟ امجد اسلام امجد دراصل ایک عہد تھا، ایک ادارہ بھی نہیں تھا، وہ بہت سے اداروں کے برابر تھا۔
اور مثلا شعر لکھے تو غزل لکھی، نظم لکھی، گیت لکھے، بڑوں کے لیے لکھا، بچوں کے لیے بھی لکھا، بہت مشکل کام ہوتا ہے بیک وقت. ڈرامہ لکھا، ٹیلی ویژن کے لیے لکھا، اسٹیج ڈرامہ لکھا. بلکہ مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آ گیا جب وہ چلڈرن کمپلیکس کے ڈائریکٹر بنے نا لاہور میں، تو میں گیا ملنے، تو میں کہا جی ان بچیاں نہیں گلا کرا کرو گے، تو ہنسنے لگے، کہتے میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ بچوں سے ہی تو شروع ہونا ہے ہم نے، اور میں تو بڑے دل سے آیا ہوں. فیض صاحب، امجد صاحب جو ہے نا، میں نے ان کے ساتھ چونکہ سفر کیا ہے چین کا، اور بہت سے دن میں نے ان کے ساتھ بتائے ہوئے ہیں. میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عام طور پہ بڑے آدمی کا نارمل رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ اگر شاعر بھی ہو ساتھ تو وہ نارمل نہیں ہوتا. مگر امجد اسلام امجد کو میں نے ہر سطح پہ نارمل پایا ڈاکٹر صاحب ہے. یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ہم امجد اسلام امجد صاحب کے مرحوم مغفور کے رفیق کار، دوست، فرینک دوست، اور ہمارے سینئر جناب سجاد میر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام جی. میر صاحب، میں نے جس طرح فون پہ بھی آپ سے افسوس کیا، آپ کی دوستی اس میں کوئی شک نہیں، ہم دیکھتے رہے اور کئی دہائیوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے یہ دوسری آج رات ہو رہی ہے اپنے دوست کے بغیر؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. امجد ایک بہت ہی ایسا شخص تھا جو مجلسوں کو گرمائے بھی رکھتا تھا اور خوش بھی رکھتا تھا اور زندہ بھی رکھتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے ان سے سن 68 سے تعلقات ہیں. جی. میں ایم اے کرنے کے لیے لاہور آیا تھا اور وہ غالباً ان کا آخری سال تھا. یونیورسٹی کی ٹک شاپ، پارٹی ہاؤس، ہلکا ارباب ذوق، بھائی یہی ہمارے ٹھکانے تھے. وہاں سے ایسی دوستی ڈیولپ ہوئی کہ اس کے بعد جب میں کراچی چلا گیا تو وہ جب کراچی آتے تھے، یہ اور عطا سے ہمارے قاسمی، تو ان کا گویا فوکل پرسن میں ہی ہوا کرتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے ایک ایسا کام کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ کم لوگوں نے کیا ہوگا. شاعر تو وہ بہت بڑا تھا، بہت اچھا شاعر تھا، لیکن یہ تھا کہ ہم ہلکا ارباب ذوق میں ہم لوگ جب تانا سنتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دلی پہ لال جھنڈا گاڑیں گے، لال قلعے پہ جھنڈا گاڑیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے. ہم کہتے تم ثقافتی محاذ کھولو، تم ثقافتی محاذ کھولو، ہمارا پہلا پڑاؤ دلی کے لال قلعے پہ ہی ہوگا. اس پر وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. پھر یہ ہوا کہ انڈیا کی مغل اعظم چلی امرتسر سے تو لاہور کی سڑکیں خالی ہو گئی. لاکھوں کروڑوں میں خرچ بنی ہوئی فلم تھی، اور چند ہفتوں کے بعد لاہور سے وارث ڈرامہ شروع ہوا، امرتسر کی سڑکیں خالی ہو گئی. ہم یہی بتاتے تھے کہ پاکستان ڈرامے کو اسٹیبلش کرنے میں سنگ میل کے طور پر ٹی وی ڈراموں میں جس ڈرامے نے رول ادا کیا وہ امجد اسلام امجد کا یہی وارث تھا. اور دنیا بھر میں وہ گھومے، دنیا بھر میں گئے، اور صرف اپنی شاعری کے زور پر انہوں نے اتنی کتابیں ہیں ان کی کہ آدمی سوچے تو سوچ کے حیران رہ جاتا ہے. میرا یہی، یعنی کہ جس طرح جتنے تخلیقی ذہن تھا اتنا منضبط ذہن بھی تھا. یہی نہیں کہ انہوں نے لکھ کے پھینک دیا اور چھوڑ دیا اور آنے والوں پر کہ وہ ایڈٹ کریں اور چھاپیں. طریقے سے کتابیں چھپی ہوئی بھی ہیں، ترتیب سے بنی ہوئی بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا تخلیقی نام. ابھی ٹھیک میں گفتگو سن رہا تھا کہ نارمل انسان لگتے تھے، کوئی اپنے بارے میں وہ زوم نہیں ان کی شخصیت میں تھا، انکسار سا ہی تھا، اور بڑے مزے سے وہ ہر پہلو کو لیتے تھے، زندگی کی ہر چیز کو لیتے تھے. دوستوں کے دوست تھے، اور ایک ایسی زندگی گزاری انہوں نے، نوکریاں بھی کی، کام بھی کیے، سب کچھ کیے، اور ترتیب کے ساتھ، جیسے میں نے کہا، منضبط شخصیت تھے، اور اس کے ساتھ تخلیقی شخصیت بھی تھے. دو چیزوں کا اکٹھا ہو جانا بہت کم ہوا کرتا ہے. امجد میں یہ چیزیں تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے ایک بہت بڑے اثاثے سے محروم ہو گیا ہے، اور میں ایک دوست تھے. جی میر صاحب میں بس ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی یہ بات کہی کہ زبان و بیان جو ہے، اور جس قدر ہم پراگندگی ہے، جس طرح ہم طرز تخاطب ہے ہمارا، اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا کچھ عرصے سے ممبر و محراب ہو، امام بارگاہ ہو، وہ سیاسی جلسہ ہو، پالو لمے لالو چھتر، اس انداز کی. تو یہ میں نے دیکھا امجد صاحب تو ہر بات بڑی شفتگی سے ساتھ کہہ جاتے تھے. ہم واپس کب آئیں گے ادب کی طرف، اور باادب کب ہوں گے؟ ٹھیک بات ہے. میں اتنا لمبا عرصہ کراچی رہ کر آیا، اور کراچی میں مس کرتا تھا لاہور کی ادبی محفلوں کو، لاہور کے ادبی لوگوں کو، پارٹی ہاؤس کے مرکز کو، جہاں کون سا ادیب ہے جو اکٹھا نہیں ہوتا تھا. اب جا آ کے ہم بکھر گئے ہیں، شہر پھیل گئے ہیں،
اور شہر پھیلنے کے ساتھ لوگوں میں کچھ ایک اور مزاج بھی آ گیا ہے, ایک اور نئی زندگی پیدا ہو گئی ہے. اور اس نئی زندگی کا سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم وہ تہذیب بھول چکے ہیں جو ہمیں بولنے کا سلیقہ بھی دیتی تھی, لکھنے کا اسلوب بھی دیتی تھی, اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی دیتی تھی. وہ سب بھول چکے ہیں. بس دعا کریں, جب لٹریچر زندہ ہے تو وہ چیز ضرور ریوائیو کرے گی. اور اگر لٹریچر مر گیا, میں کہا کرتا ہوں کہ ادب میرا دوسرا مذہب ہے, ویسے مذہب آدمی کا ایک ہی ہوتا ہے. دوسرا فکرہ پہلے فکرے کے ساتھ لازمی ہے. ادب جو ہے یہ کسی ڈسپلن کا نام نہیں, پریکٹیکل سائنس کی طرح یا فلسفے یا اس کی طرح, Exactly. یہ اسلوب حیات کا نام. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور امجد اس لحاظ سے ایک بہت ادب کا ایک ایسا گوندا ہوئی, ایک رچی ہوئی شخصیت تھی جو تہذیب کی علامت بنتی. بہت شکریہ سجاد میر صاحب, لاہور آ کے سوچ کے لیے بھی حاضری دوں گا. ڈاکٹر صاحب, وہ جس طرح بتایا نا میر صاحب نے کہ امرتسر میں بھی ٹریفک بلاک, جگجیت نے گا دیا چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے, اور اتنی مشہور ہو گئی وہ, اور وہ بیرون ملک کیا اندرون ملک کیا, اور کتنے غم تھے جو تیرے غم کے بہانے نکلے. لیکن ہم اس طرح سے پذیرائی اس طرح دے نہیں پاتے اپنے لکھاریوں کو. فیض صاحب, آپ کا دکھ اپنی جگہ بجا, مگر اس سارے خراب ماحول میں بھی اگر آپ شاعروں کی مقبولیت کا تجزیہ کریں تو امجد اسلام امجد نے بے پناہ مقبولیت پائی ہے. نو ڈاؤٹ. اور آپ کسی بھی گاؤں میں بھی چلے جائیں دور دراز, تو امجد اسلام امجد کو لوگ جانتے ہیں, یہ بڑی بات ہے. وہ جیسے ابھی سجاد میر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک مربوط آدمی تھے اور اچھے منتظم تھے. جیسے انہوں نے اداروں کو چلایا, جیسے اردو سائنس بورڈ, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور پنجاب آرٹس کونسل کو چلایا انہوں نے. اسی طرح وہ اپنی شخصیت بھی ان کی بڑی منضبط شخصیت تھی, اور وہ اپنا جتنا کام کرتے تھے اسے سامنے لے آتے تھے. آپ اسی سے اندازہ کریں کہ 2.5 درجن سے زیادہ شعری مجموعے ہیں. اچھا, ڈرامے لکھے ہیں تو وہ بھی سارے ساتھ ساتھ چھپتے بھی رہے. وارث ڈرامے کا جیسے ابھی ذکر ہوتا ہے نا, تو ٹریفک بند ہو جاتی تھی. میں جب چین ان کے ساتھ گیا تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی, اور میرا سر جو ہے فخر سے بلند ہو گیا. چین کے اندر جی, تو چین نے چینی زبان میں ڈب کر کے قومی نشریاتی ادارے پہ چلانا. میں تعارف کرانے لگا جب ان کا, تو انہوں نے کہا امجد اسلام امجد کو ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم ان کا ڈرامہ دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یعنی پاکستان کی جو تہذیب ہے اس کو چین میں بھی متعارف کرایا, حالانکہ چین بالکل ایک جداگانہ تہذیب ہے. تو یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے. میں چاہوں گا جتوئی صاحب کے ڈرامہ بات ہو گئی ہے, میں محمد شرائع صاحبہ کی جانب سے جانے سے پہلے دہلیز کے کچھ دکھائیے نا, ناظرین بھی یاد کریں, ہم بھی اس کو یاد کریں, اور وہ پختگی اور وہ کردار کی مطابقت جملوں کے اندر مکالمہ وہ بھی ذرا سنائیے ناظرین کو, بھی ہمیں بھی سنائیے. تم یہ نوکری نہیں کرو گے بس. میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو کیا ہو گیا. 2 سال سے آپ اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دے رہے تھے کہ نوکری نہیں کرتا, کام نہیں کرتا. اب جب کہ تقدیر نے اتنا اچھا موقع دیا تو تم ہی سمجھاؤ انہیں. اب وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے اختر. تم دونوں کو نہیں پتا, یہ نوکری کی پیشکش ایک جال ہے جو احمد علی نے مجھ پر پھینکا. آپ کو پتا ہے وہ مجھے ایک FA پاس کو 2000 روپے مہینہ تنخواہ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ مکان فری ہے. مکان فری ہے, مکان فری اس لیے ہے کہ وہ مجھ سے یہ مکان خالی کرانا چاہتا ہے. یہ مکان, اس مکان کا کسی نے کیا کرنا ہے؟ واقعی وہ, یہ تو مکان بالکل بیکار. پتہ نہیں آپ کس بات سے اتنے بدسن ہیں. احمد چچا کہہ رہے تھے کہ میں ان کے لیے عابد کے برابر ہوں. عابد کے برابر ہوں. جانتے ہو ثابت نے اس دن تمہارے باپ کی کس قدر توہین کی تھی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں. وہ دونوں باپ بیٹا مجھے یہ مکان خالی کرانا چاہتے تھے, اور میرے انکار پر بیٹا بولا کہ ایک دن آئے گا میں اس کے آگے ہاتھ جوڑوں گا. تو باپ کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس محلے میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. مگر تمہیں کیا جو تم نوکری کرو, بڑے گھر کی بڑی نوکری, 2000 روپے ماہوار. میں اس وقت بڑے تخلیقی سمتنگ میں ہوں, بس آپ لوگ کھانے میں تصویر ختم کر کے آتی ہوں. ارے مگر بنا کیا رہی ہو یہ؟ اس کا ٹائٹل ہے اے ہوم لیس ہاؤس, یعنی ایسا گھر جو گھر ہے مگر گھر نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھیے نا, اب ایک گھر میں سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب جس گھر میں ایسا نہ ہو, وہ گھر ہوتے ہوئے بھی گھر نہیں ہوتا, بس مکان ہوتا ہے. مگر یہ تو مکان ہے نا گھر
ہے امی, آپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہا. آج کل ایسی تصویریں بنتی ہیں سمبولک. جی سید احمد شرائط صاحب, وہ گھر مکان ہوتا ہے, یہ جب سے آیا ہے ویسے اب سارے مکان ہی نہیں بن گئے. سر آپ نے بڑی بنیادی بات کی, اور جو کلپ آپ نے دکھایا ہے میرے خیال میں امجد اسلام امجد کی شخصیت اور ان کے افکار کا منہ بولتا ثبوت ہے. یعنی وہ ایک تہذیبی شخصیت, وہ تہذیب کے ساتھ جڑی ہوئی, اپنی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی, اور پھر اس کی عکاسی اس میڈیم کے ساتھ کرنا. یعنی ڈرامہ وہ میڈیم ہے جس کے ذریعے ہم بہت سارے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہیں. آج ہمارے ڈرامے میں یہ پیغام موجود نہیں ہے. آج ہمارے جو پروگرام ہیں, ہمارے ڈرامے ہیں یا دیگر جو ایسی چیزیں ہیں, وہ گلوبلائزیشن کے زیر اثر ہیں. شک ہے, اس میں نفرت ہے, اس پہ سازش ہے. یعنی اس میں یہ جڑت نہیں دکھائی گئی کہ ہماری جو رشتوں کی جڑت ہے وہ ہمیں کتنا مضبوط کرتی ہے. یعنی یہ جو آپ کو آفرز ہو رہی ہیں, بیسیکلی یہ آپ کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں, وہ جڑیں جو آپ کے اپنوں سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی امجد اسلام امجد, اگر میں ان کو الفاظ کی صورت میں بیان کروں تو میں یہ کہوں گی کہ ایسا شخص جو الفاظ کی حرمت جانتا تھا, جو الفاظ کو استعمال کرنا جانتا تھا, جو شاعری کے ذریعے لوگوں کو بہت بڑے موضوعات کو نارمل طریقے سے بتانا چاہتا تھا, جو محبت کی فضا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ نفرت کتنی بری چیز ہے, جو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنے زیادہ اس ماحول میں, جس ماحول میں ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں, آپ کا وجود کیا ہے, آپ کے وجود کی جو شناخت ہے وہ کیا ہے. یعنی امجد اسلام امجد کی اگر آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ اس وجود کی شناخت ہے. یعنی وہ شناخت جو اس نے ہمارے ذہنوں میں بیدار کی. وہ کہتے ہیں نا کہ حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے, باتوں میں اپنی بات کو کیسے بدل گیا. یہ مصرے میں کرنا, اور جب پورا خون نچڑتا ہے تو تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت. اور یہ صرف شاعری میں ہی نہیں, اب اتنے زیادہ, میں جو بیرون ملک بھی رہا تو سردار ہوں, وہ انڈینز ہوں, وہ امجد صاحب کو اس طرح, وہ ایک دفعہ میں ایئرپورٹ پہ لینے گیا ڈاکٹر صاحب, تو وہاں دیکھا کہ ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں تو دیوانہ وار لوگ بھاگ رہے ہیں, ساڑیوں میں ملبوس انڈین خواتین, او امجد صاحب آ گئے, امجد صاحب آ گئے. پنجابی ہیں تو وہ بھی امجد صاحب کر رہے ہیں, اور ہماری باری پھر کم ہی آئی میزبانی کرنے کی. وہ اتنے زیادہ مقبول وہاں پہ. اور لیکن آخری کالم ان کا مکے اور مدینے کا سفر, اور اس میں وہ جو لکھا انہوں نے کہ میں نے وہاں پہ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی, معافی دے کے جنہوں نے میرا دل دکھایا, میرے ساتھ کوئی زیادتیاں کیں. اور اس آیت کا انہوں نے مفہوم بتایا کہ بدلہ تمہارا حق ہے بدلہ لینا, لیکن اگر معاف کر دو گے تو مجھے زیادہ پسند ہے. اس سلسلے میں تو امجد صاحب بہت ہی غیر معمولی شخصیت تھے. میں نے تو ان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے نا, جیسے 24 گھنٹے ساتھ ہوں میں, تو میں نے کوشش کی انہیں کریدنے کی کہ وہ کسی کے خلاف بھی بھلا بات کریں گے. آپ یقین کیجئے سنجیدگی کے ساتھ کسی کے خلاف ایک جملہ تک انہوں نے تبادلہ نہیں کیا. یعنی مجھے حیرت رہی اس بات کی کہ وہ کسی کے خلاف, اچھا خوش باش آدمی تھے, لیکن ایک بات اور میں نے دیکھی ان میں, وہ چین کی ترقی دیکھ کے کڑتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ 30 برس, جب میں پہلے آیا تھا چین میں تو چین اس طرح نہیں تھا, اور اس نے 30 برس میں ایک انقلابی اس سے دور سے گزرا ہے, اور اب وہ دنیا کے مقابلے پر ہے, اور ہم اس سفر کی جانب جو ہے وہ گامزن نہیں ہوئے. تو یہ ان کا دکھ بڑا تھا. یہاں پہ بھی 26 سال کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے, اس میں تو ہم تنزلی پہ اتر آئے ہیں. طرز تخاطب دیکھ لیجئے, اس میں سب کچھ بدل گیا, سب کچھ بدل گیا. وہ آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہمارا ترقی یہ معکوس کا سفر ہے, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, اور یہ شاعر ہی اس کو دیکھ سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک شاعر نے خواب دیکھا تھا تو یہ ملک بنا تھا. تو میرا خیال ہے کہ شاعر جو ہیں وہ بہتر رہنمائی کرتے رہے ہیں اگر ہم ان کی طرف رجوع کریں. ڈاکٹر صاحب بھی دیکھیں, ڈرامہ کی بات ہوئی, کتب کی بات ہوئی, ان کے مجموعہ کی بات ہوئی, اور مجموعہ حیام کی باتیں بھی ہوئیں. دیکھیں انہوں نے جب سلور جوبلی پاکستان کی قیام پاکستان کے بعد جب ہوتی ہے تو خواب جاگتے ہیں, انہوں نے تب ایسا ماحول بنا دیا, وہ طویل دورانیے کا جو کھیل تھا, اور لوگ اپنی جگہ پہ ساکت ہو کے رہ گئے کہ کیا کیا اس میں قیام پاکستان اور پھر جو خواب لے کے یہاں پہ آئے تھے اس کے حوالے سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا کا سفر بھی کیا. جی میں اس طرف ہی آ رہا تھا کہ جیسے مثلا انہوں نے ڈرامہ لکھا تو سیریل لکھے, طویل دورانیے کا لکھا, 50 منٹ کا ڈرامہ لکھا, اور ایک ہی جیسی شہرت. پھر انہوں نے مختصر دورانیے کا ایک ڈرامہ بھی لکھا. اچھا سٹیج ڈرامہ لکھا,
وہ آپ نے یعنی وہ جو سٹیج ڈرامہ ہے کس کو کہہ رہے ہو، یعنی ایک یعنی ایسے ایسے جملے لکھ دیے کہ جو میرا خیال ہے پورے معاشرے میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں. یعنی اس میں مزاح کی چاشنی بھی ہے لیکن آئینہ بھی ہے اس معاشرے کا. اور انہوں نے فلم لکھی تو یعنی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ فلم ان کی ہے. چوروں کی بارات انہوں نے لکھی، حق میں نجات، قربانی، سلاخیں، امانت. حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص اتنا زیادہ کیسے اور اتنی جہتوں میں کیسے کالم لکھے. تو 10 مجموعے چھپے ان کے کالموں کے. نقاد ہے تو آپ دیکھیے کتنی کتابیں تنقید کی، اور تنقید کلاسیکی بھی اور عہد حاضر کی بھی. سچ کی تلاش ان کی عہد حاضر کے لوگوں پہ ہے، اور جو نئے پرانے جو ہے وہ کلاسیکی پہ لکھا. یعنی وہ استاد تھے تو بے پناہ استاد تھے، آج تک شاگرد جو تھے ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے. یعنی اس طرح کے استاد تھے. اچھا، انہوں نے تنقید لکھی تو نام کمایا، مدیر تھے تو نام کمایا، فلم لکھی تو نام کمایا. یعنی منتظم بنے تو اداروں کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا. ایک بے حد دیانتدار اور بہت ہی کھرے اور سچے آدمی تھے، اور اس کا اظہار انہوں نے شاعری میں بھی کیا ہے اور اپنی نثر میں بھی. ہما شرائع صاحبہ، آج کے نوجوان، آج کے بچے، آج کے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ان میں یہ ادب دوستی پیدا کرنے کے لیے ماؤں کو زبان جو ہے اس کے حوالے سے سکھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سر، موجودہ دور ملٹی کلچر کا دور ہے. یعنی یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ہر کا اپنا گھر ہے، یہ جو موبائل فون ہے بیسیکلی یہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہے. دسترس بھی انٹرنیٹ کے تھرو آپ پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر سب سے جو بنیادی ذمہ داری ہے، اب ہم نے بچوں کو یہ نالج دینا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز نہیں ہے. یعنی اب بچہ جو ہے اس کے انتخاب کے لیے ہم نے اس کی ذہنی پرورش کرنی ہے کہ اس نے انتخاب کس طرح کا کرنا ہے. اب وہ کتاب سے دور ہے، وہ اپنی اخلاقیات سے دور ہے، وہ اپنے سماجی روایات سے دور ہے. وہ یہ ساری دوری اس کی شخصیت میں مسلسل جو ہے وہ تناؤ کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. اس تناؤ میں اب ہم نے یہ کرنا ہے، اس میں ہمارے بطور استاد بھی ہمارا کردار ہے کہ ہم بچوں کو کلاس میں اپنے بنیادی جو ہماری اخلاقیات ہیں اس کا درس دیں، اپنے دین و مذہب کے بارے میں بتائیں، ان شخصیات کے. اب جیسے امجد صاحب کی یہیں سے بات شروع کریں گے. استاد الاساتذہ جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ملک صاحب، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم. ملک صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. ملک صاحب، امجد اسلام امجد، میں دیکھتا تھا وہ آپ سے بھی دیوانہ وار محبت، عقیدت، پیار، وہ دنیا میں نہیں رہے. کن الفاظ میں یاد کریں گے؟ بات تھی کہ وہ بہت ہی محبت بھرے دوست تھے میرے. اور جب ان کی پہلی نظم شائع ہوئی نصرت کے جریدے میں، تو تب سے لے کر ابھی حال ہی میں جو تازہ شمارہ آیا ہے ادبی، اس میں بھی ان کی نظمیں موجود ہیں. تو مجھے عجیب لگا کہ اس طرح سے سرگرم تخلیق رہنے والا شخص عمر بھر تخلیق کی سرگرمیاں جو مختلف قسم کی تھی، ٹیلی ویژن ڈرامے بھی تھے اور ان کی اپنی شاعری بھی تھی، اور پھر ان کے سفر نامے ہیں، ان کی نثری تحریریں ہیں. تو مختلف انداز سے انہوں نے ہمارے ادب کو ثروت مند بنایا. اور جانے کے بعد میں ایک خلا سا محسوس کرتا ہوں ہماری دنیا میں. مجھے ان جیسا تخلیق کار جو ٹیلی ویژن کے لیے بھی تخلیقی امنگ رکھتا ہے، جو صحافت کے لیے بھی، جو شاعری کے لیے بھی، جو سفر ناموں کے لیے بھی. تو میں بہت مغموم ہوں، سچی بات ہے کہ اتنی جلدی وہ ہمیں داغ وفا لے گئے. ملک صاحب، جس سطح پہ ہم پہنچ چکے ہیں زبان و بیان کے حوالے سے، طرز تخاطب کے حوالے سے، ہم کلام ہونے کے حوالے سے،
کتنا عرصہ لگے گا ہمیں واپس تہذیب کی طرف آتے ہوئے، ادب آداب کی طرف آتے ہوئے؟ اور بچوں کا مستقبل جو ہے یہ بڑا چیلنجنگ بن گیا ہے موبائل فون کے اس دور میں کہ انہیں ادب کی طرف، انہیں تمیز کی طرف، انہیں تہذیب کی طرف واپس لایا جائے. کیا فرمائیے گا؟ میں مایوس نہیں ہوں. یہ جو جن سرچشمہ ہے علم کا آپ نے ذکر کیا ہے، آج ہم ان سے ایک حد تک بیزار سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی بیزاری ہمیں پھر نئی تخلیق کاری کی امنگ دے گی اور ہم اس صورتحال کو ایک انتہائی حسین صورتحال میں بدل سکیں گے. میں تو پر امید ہوں. امید ہی رہنی چاہیے. اچھا ملک صاحب یہ فرمائیے گا، اداروں کے اندر میں پہلے آپ سے یہ بات کر رہا تھا یہاں پہ موجود شرکاء سے کہ تعلیمی ادارے، وہ سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور پرانے دور میں تو جو دینی مدارس تھے ان کی بھی جو سرکردہ شخصیات تھیں، علماء تھے، وہ بھی زبان و بیان پہ بڑی توجہ دیتے تھے. یہ کیسے ہم بچوں کو، خاص طور پہ نوجوان نسل کو، آنے والی نسلوں کو کیا کرنا چاہیے ہمیں ان اداروں کے لیول سے لے کے اور پھر یہ قومی نشریاتی اداروں تک؟ بات یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اب خرابی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے. ہم کاریگر اور ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ وہ جلدی اپنی تعلیم ختم کر کے کچھ کمانا شروع کر دیں. انہیں ہم ہنر سکھاتے ہیں، علم سے محروم رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے میری رائے میں یہ ہے کہ ہمیں پھر سے انسانی علوم جس میں ادبیات ہے، دینیات ہے، تاریخ و فلسفہ ہے، وہ پڑھانا چاہیے اور ساتھ نئی ٹیکنالوجی بھی سکھانا چاہیے. علم اور ہنر کو دوبارہ اکٹھا کر دینا چاہیے. بہت شکریہ ملک صاحب، کسی دن حاضری دوں گا اور یقیناً آپ سے سیکھنے کی بھی کوشش ہماری ہمیشہ رہتی ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہما وہی بات، میں سوال میرا وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سرے پکڑ کے ہمیں شروع ہونا ہوگا. علم و ہنر کی بات کر رہے ہیں، بیسیکلی ہمارے ہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن اب تربیت کہیں کھو گئی ہے اور تعلیم موجود ہے. تو تربیت کے بغیر تعلیم جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا کمانے والا تو بنا سکتی ہے، آپ کو سماج کا ایک ایسا فرد نہیں بنا سکتی جو لوگوں کے ساتھ بہتر معاملات کرے. تو لوگوں کے ساتھ بہتر معاملات، اپنے سماج کے ساتھ جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس تربیت کا حصہ بنیں. اچھا ایک بات یہ عام طور پہ یہ کہی جاتی ہے کہ پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں ہے. بالکل. اب ماں بھی لگی ہوئی ہے انڈین یا پاکستانی ڈرامے پہ، وہ بھی فون پہ لگی ہوئی ہے، بچہ بھی فون پہ لگا ہوا ہے. پہلے ہم سنا کرتے تھے جب درس ہوتے تھے بڑے میاں کے، وہ کہتے تھے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے. اور اب تو ڈائپر والے بچے ہیں، آسانی بھی بڑی ہے. جنت کھسکتی نظر نہیں آ رہی کہ بچوں پہ تربیت نہیں دے رہی اس طرح سے ماں؟ سر آسانی جب آتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں آپ سے چھین لیتی ہے. آپ جتنا مشکل ہو کر چیزوں کو کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ جو ہوتے ہیں فوکس ہوتے ہیں. ہماری مائیں جس دور میں ہم تھے ان کو اس آسانی سے غرض نہیں تھی، ان کو ہماری اخلاقیات، ہماری زندگی سے غرض تھا. آج کی ماں کیونکہ خود اس گلیمرائز دنیا کو وہ پسند کر رہی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی وہی، اپنے بچے کو بھی وہی ماحول دے گی. اور اس کو ذرا اس چیز کی فکر نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کو بدلنے کا جو کام ہے وہ میرا ہے. ایگزیکٹلی. یعنی میں جو ہوں میں اس مارکیٹ کو بدل سکتی ہوں، اس رخ کو، لیکن وہ کیونکہ ہمارا ایک قومی ایک وتیرہ ہے کہ ہم بہاؤ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم کبھی وہ نہیں بنتے جو بہاؤ کو روکیں. نہیں ملک صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، پیچھے نہیں، ہم نے وہ غاروں کے دور میں تو نہیں جانا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری اساس ہے، جو بنیاد ہے، اس کو چھوڑ کے رد کر کے ہم کچھ اور حاصل کرنا چاہیں گے تو ادھر بھی نہیں رہ جو گئی، ادھر جو گئے بھی نہیں رہ پائیں. جی ملک صاحب نے نا بڑی خوبصورت بات ایک کی ہے، ان کی ساری گفتگو ہی خوبصورت تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا ہے.
اچھا اس سلسلے میں زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. سر زرعی ملک تھا, باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, کتنا اب نم ہوگا یہ. میرا خیال ہے ہم نے شاعری میں زندگی نہیں گزارنی, عملاً بھی کچھ کرنا ہے. جی ہاں, لیکن زرعی ملک جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا سکتا ہے. اچھا آپ کا جو میڈیا ہے, جیسے مثلا پاکستان ٹیلی ویژن تھا آپ کا, اچھا یہ ڈرامے بناتا تھا جس میں امجد اسلام امجد ڈرامے لکھتے تھے, تو یہ معاشرے کو اصلاح کی طرف لے کے جا رہے تھے نا. خیالن لکھا اور ایسی شاعری ہے کہ آدمی دھنگ رہ جاتا ہے کہ مثلا واقعات پہ لکھتے تھے نا, کوئی باقاعدہ شاعری نہیں کرتے تھے, لیکن جو لکھا مصرے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, کوئی لفظ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. مولانا ظفر علی خان اور شورش کاشمی احسان دانش ہوں, دیگر شخصیات ہوں, ہم نے تو بچپن میں ہماری گٹی میں یہ ملا, تو اس لیے اب پھر محفلیں ایسی. اچھا میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اصل میں کہ آپ کا جو میڈیا ہے نا, یہ بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے. یہ ایک ایسا ماحول بنا سکتا ہے کہ ہم احساس زیاں جو ہے اس کی طرف ہم پلٹیں اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں. اچھا آپ کا میڈیا جو ہے یہ بڑا اثر رکھتا ہے. آپ دیکھیں نا بالکل یہ دنیا تبدیل کر دیتا ہے, یعنی لوگوں کو جس طرف یہ لگاتا ہے لوگ اسی طرف چل پڑتے ہیں. جدھر لگاتا ہے نا, پہلے ہم جدھر لگائیں گے وہ لگیں گے, لیکن امجد صاحب جدھر لگانا چاہتے ہیں, اپنے لوگ ایک ڈرامہ تھا, اس کا ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں. جتنے صاحب پلیز دکھائیے گا ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی. ہاں بھائی, تو اب تم نے کیا سوچا برخودار؟ کس بارے میں جی؟ یہی بھائی اپنے مستقبل کے بارے میں. یعنی اب تم ماشاءاللہ ایم.اے ہسٹری گولڈ میڈلسٹ ہو. جی میں نے 2 جگہ درخواستیں دے رکھی ہیں, انشاءاللہ بہت جلد ملازمت مل جائے گی. کس نوع کی ملازمت ہے؟ میرا مطلب ہے کہ عہدہ کیا ہوگا؟ جی لیکچرشپ ہے جی کالج میں. یہ بھی کوئی ملازمت ہے بھائی؟ تم ماشاءاللہ اتنے ذہین پڑھے لکھے ہو, کوئی ڈھنگ کا کام کرو. تعلیم سے زیادہ ڈھنگ کا کام کیا ہوگا جناب؟ ڈھنگ کا کام وہ ہوتا ہے برخوردار جس میں عزت ہو, مرتبہ مقام ہو, طاقت ہو ہاتھ میں. استاد سے زیادہ مرتبہ مقام کس کا ہوگا جناب, اور علم سے زیادہ طاقت کس چیز میں ہے؟ ارے بھائی میاں برخوردار, اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک آزاد ہے. انگریز جا چکا ہے, اپنی حکومت اپنا راج ہے. بڑے سے بڑا عہدہ تم جیسے ذہین نوجوانوں کے لیے موجود ہے. کلیکٹر بنو, کمشنر بنو, جج بنو, یہ لڑکوں کو پڑھانے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ اطمینان اور سکون قلب جناب, اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب حماقت کی باتیں ہیں, بچپنا ہے تمہارا. یہ جو آئیڈیلزم وغیرہ ہوتا ہے نا, یہ صرف کتابوں میں اچھا لگتا ہے. کسی اچھی سی نوکری میں جاؤ, اس میں سب کا فائدہ ہے. افسر بنو, افسر. افسر بنو, افسر, جج بنو, کلیکٹر بنو. حالات حاضرہ کا چونکہ پروگرام ہے یہ, اس پہ کیا کہا جائے. اور جو بنے ہوئے ہیں پتہ نہیں یہ ڈرامہ دیکھ ہی بن گئے ہیں, لیکن آج کے جو ڈرامے ہیں وہ زیادہ چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے تھے کہ موجودہ میڈیا چوتھا ستون یہ پروگرام ہے, اور اسی لیے شروع کیا تھا کہ میڈیا کی اصلاح کون کرے گا, اور اس پہ میڈیا کے مسائل پہ ہم بات کریں گے. اور کچھ تو سرا پکڑے نا, کیا کہیں گے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ میڈیا اپنی اصلاح اصل میں خود کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے لوگ ہیں میڈیا میں, وہ ان کو پذیرائی جب ملنی شروع ہوگی تو یقیناً ان کی بات سنی جائے گی. اور میڈیا کو میرا خیال ہے کہ ترجیحات تبدیل کرنی چاہیے اپنی. اسے سیاست کی بجائے سماج کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے اور زیادہ وقت بھی دینا چاہیے. یہی ایک صورت ہے انقلاب کی کہ جب میڈیا سماج کو ٹارگٹ کرے گا اور سماج کو سدھار کی طرف لائے گا تو اصلاح ہوگی. یہ جو سیاسی ٹاک شوز ہیں وہ پھر کہتے ہیں ہماری ریٹنگ نہیں بڑھتی. جی میرا خیال ہے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. پاکستان ٹیلی ویژن تو یہی انویسٹمنٹ ہی کرتا رہا ہے, اسی وجہ سے اس کی مقبولیت ڈراموں میں بھی تھی. امجد اسلام امجد جیسے لکھاری تھے, اشفاق احمد تھے, کتنے بڑے لوگ تھے جو لکھتے تھے, اور کس قدر اسے پذیرائی ملی. یہ آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ اچانک جب یہ چینلز آ گئے نا ایک دم سے, تو وہ تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے, پھر ہر طرح کے لوگ میڈیا میں بھی آئے, اور جن کی تربیت نے امجد اسلام امجد سے میں نے کہا کہ آپ نے ڈرامہ لکھنا کیوں چھوڑا, تو انہوں نے جو پہلا تجزیہ کیا وہ یہ کہ جب اچانک یہ مشرومز کی طرح اجازت دے دی گئی بغیر کسی تربیت, بغیر کسی نظم و ضبط کے, تو اس کے بعد پھر ایسے لوگ آ گئے اس میں کہ پھر ڈرامہ اس میں لکھنا اور چلانا میرے لیے کم از کم
ممکن نہ رہا، اس لیے میں نے چھوڑا. آپ نے دیکھا ہوگا 15-20 برس انہوں نے ڈرامہ کم و بیش نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی، ورنہ جس قدر زرخیز ان کا دماغ تھا ان کے لیے ڈرامہ لکھنا کوئی مشکل نہیں تھا. دیکھیں انہوں نے اپنی ترجیح بدل لی کہ اگر ڈرامہ میری مرضی کا نہیں چلے گا تو میں نہیں لکھوں گا. تو میڈیا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس طرف جاتا. چلیں اگر کچھ لوگوں کی تربیت نہیں تھی تو کچھ کی تو تھی. سجاد میر بھی تھے اس میں فیضی صاحب بھی تھے، اس میں وڑائچ صاحب بھی تھے، اس میں بے شمار لوگ، میں بہت سے نام لے سکتا ہوں. تو وہ لوگ تھے. میرا خیال ہے اب بھی لوگ ان کی سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو سیاست کا سلسلہ خراب ہو گیا، اور یہ جو ٹاک شوز ہے شام کے، انہوں نے ساری ترجیحات بدل دی ہیں. اچھا کچھ جو ہیں وہ وہی سننا چاہتے ہیں ان کو، اور جو وہ نہیں سننا چاہتے وہ یہ آپ کے اس موبائل پہ چلے گئے ہیں. موبائل جو ہے یہ پھر جب والدین کے ہاتھ میں آتا ہے پھر بچے بھی لے لیتے ہیں، اور بچوں کو بلا روک ٹوک جب آپ یوٹیوب اور اس طرح کی چیزیں دے دیں گے. اب تو بابا جی بھی ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں. جی یہ نشہ ہے. نشے کی یہی تو خرابی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. تو یہ ایک نشے کی صورت ہے، آپ یوں ہی سمجھیں اس کو. ہما یہ دیکھا گیا ہے، میں گھر میں بھی بات کر رہا تھا، میں نے بہت سارے کیسز میں نے اس کو اسٹڈی کیا. بینگ اے کاؤنسلر، فیملی کاؤنسلر، میرے پاس کئی کیسز بھی آئے جس میں نے یہ دیکھا کہ یہ موبائل کی عادت اس قدر پختہ بچوں میں ہو گئی ہے، ان کے برین سیلز جو ہیں وہ بھی ویک بلکہ ناکارہ ہو گئے ہیں. کچھ میرے سامنے بچے لاگے بٹھائے گئے جو بیٹھے ہوئے نہ کھا رہے نہ پی رہے نہ بات کر رہے نہ آنکھیں بس پتھرائی ہوئی ہیں. فون پکڑایا ہے تو اس کو دیکھ کے وہ موومنٹ میں آ گئے. اور اس کا کیا کرنا ہوگا؟ سر یہ جو بات ہے آپ نے کی ہے، ہم ہیں کنزیومر سوسائٹی. کنزیومر سوسائٹی کا ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف چیز کو استعمال کرنا ہے، یعنی وہ اس کے سماج کے ساتھ میل کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی، چاہے وہ کھانے کی کوئی چیز ہے یا دیگر ٹیکنالوجی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کے گھر میں ان کے بڑے موجود ہیں، ان کو وقت دینے کے لیے، ان کو کہانیاں سنانے کے لیے، ان کو دیگر تربیت کے لیے. ہمارا یہ ہے یورپین کنٹریز کا مسئلہ کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے لیے بچے اہمیت نہیں رکھتے. وہ بھی اب اس چیز کو اس حد تک نہیں دیتے جو ایسے ہم نے دی ہوئی ہے. یعنی وہ اس کا پیرنٹل گائیڈ ہے، اس پہ پاسورڈز ہیں، اس پہ بچے نہ دیکھیں. وہ آپ بغیر پاسورڈ کے یا فون کر کے نمبر لے کے وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. گھر میں آپ ویسے چلا ہی نہیں سکتے. وہ اسیس ان کو نہیں دے رہے بچوں کو. لیکن ہم کنزیومر سوسائٹی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس چیز کے کتنے مضر اثرات ہیں. یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ اسکرین کی جب روشنی نظر آتی ہے تو ان میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، بالکل لائک ریبوٹ. یعنی جس طرح ریبوٹ کو آپ فیڈ کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ نفسیات تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جائے یا نفسیات تو یہی پیٹ رہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کی ایج ہی یہی ہے گروم کرنے کی. جس ایج میں آپ اس کو اتنی بڑی چیزیں جو ہیں اس کا فوکس ختم ہو جاتا ہے نا. بیک وقت سکرین پر چیزیں چل رہی ہیں، اس کا تو فوکس ہی نہیں رہتا. تو جب فوکس نہیں رہتا تو پھر وہ کیا ہے، وہ سماج سے کٹ جاتا ہے. بات کر لیتے ہیں، فلموں کی بھی بات ہوئی تھی. پاکستان کا ایک بہت بڑا نام فلم ساز اور فلم ہدایت کار جناب سید نور. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. شاہ جی آج بات ہو رہی ہے جناب امجد اسلام امجد کی فلموں کے لیے لکھا ڈراماز ایسے کہ امرتسر کی سڑکیں بھی بلاک کرا دیں، اور بیرون ملک بھی ہم جب اکٹھے گئے بہت ساری جگہوں پہ تو پاکستانیوں سے زیادہ انڈین اور سردار اور چینی قوم سے تعلق یافتہ وہ دیوانہ وار بھاگتے تھے کہ امجد اسلام امجد صاحب آ گئے ہیں. وہ دنیا میں نہیں رہے. کیا کہیں گے، کیا فرمائیں گے؟ یہ ایک باب بند ہوا ہے، ایسا باب جس نے بڑی عزت سے نوازا پاکستان کو، پاکستان کی انڈسٹریز کو، چاہے وہ ٹی وی کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ ڈرامہ نویسی ہو. ہر لحاظ سے ملٹی ڈائمینشنل پرسن تھے بہت ہی. اور میں تو ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ پڑھ رہے تھے، اور میں بھی، ہم ایک ہی جگہ، وہ دل محمد روڈ پہ رہتے تھے، میں ادھر شاہ والی میں رہتا تھا. ہم اکٹھے. سب کو ایک بات کا معلوم نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے کرکٹر بھی تھے، اور بڑی اچھی وہ لیگ بریک کرتے تھے، گفتی کرتے تھے. اور پھر اچانک ان کا جو رجحان ہوا لکھنے لکھانے میں، انہوں نے خوب لکھا، جتنا بھی لکھا انہوں نے خوب لکھا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی محفل میں ہم بیٹھے ہوں سب لوگ تو انہوں نے ہمیں ایسے قصے نہ سنائے ہوں جو آج بھی بالکل، چاہے ایئرپورٹ ہے، چاہے گھر کا بیڈ روم ہے، چاہے وہ اسٹوڈیو ہے، اس سے ان کے شروع ہو گئے تو ہو گئے.
यस تو یہ ایک بہت بڑا خلا وہ چھوڑ گئے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پور ہو سکے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت رہے ہیں جنہوں نے جہاں جہاں بھی اپنا مورا رکھا ہے اور اس کو انہوں نے ہسٹری بنا دیا ہے، تاریخ بنا دیا ہے۔ شاہ جی یہ فرمائیے گا کہ اب ایسا کام اس کو مزید بہتر کرتے ہوئے، بچوں کا، نوجوان نسل کا خیال کرتے ہوئے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے مزید؟ زبان و بیان ہے، طرز تخاطب ہے، کیسے بہتری لائیں گے؟ بہتری کہاں سے لائیں گے؟ ایسا ہو گیا نہ کوئی یہ آخری شاعر ہیں ہمارے پاس چلے گئے، اور نہ شاعر ہے نہ ادیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ یہ دیکھیں یہ جو لوگ تھے ان کے پیچھے ایک پیشن تھا، ان کے پیچھے ایک جستجو تھی، ان کے پیچھے ایک علم تھا، علم حاصل کرتے تھے اور علم بانٹتے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب تو شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، ہر کوئی شارٹ کٹ میں بھاگ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ادھر سے چھلانگ لگاؤں گا تو امجد اسلام بن جاؤں گا۔ امجد اسلام بننے کے لیے 50-60 سال کی ریاضت چاہیے کہ امجد اسلام امجد بنتے ہیں۔ تو ہر طور دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی افسانہ نویس کوئی پیدا ہو، کوئی شاعر پیدا ہو، کوئی رائٹر پیدا ہو، کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتیں ہیں اور کرٹیسزم ہے ایک دوسرے کے اوپر، جتنا بھی یہ کر لیں شارٹ کٹس میں۔ تو بہرحال امجد صاحب جو ہیں ان کا جو سفر ہے وہی مشل رہا ہے سب کے لیے، اگر وہ دیکھیں سمجھیں تو اس کے ادیب کس طرح بنتا ہے، بڑا رائٹر کس طرح بنتا ہے، بڑا شاعر کس طرح بنتا ہے، تو ان کی زندگی جو ہے ایک ایسا لیسن ہے جس کو پڑھنے کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً ایسا امید ضرور رکھنی چاہیے۔ شاہ جی لاہور آیا تو انشاءاللہ انہی جگہوں پہ دوبارہ بیٹھنا چاہوں گا جہاں میں بھی ہوا کرتا تھا آپ کے ساتھ، امجد صاحب، قاسمی صاحب اور دیگر دوست، ایون دلدار پرویز بھٹی بروم اور سارے، کبھی فورٹرس اور کبھی سالوس اور کبھی وافٹ ہاؤس کے نیچے اور کبھی ویسے شاہ جی صابر ہوٹل ضرور جانا ہے اگر ہے تو ہونتے، اچھا وہاں ضرور بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، سید نور صاحب کہہ رہے ہیں کہ باتیں ہیں، ویسے واقعی ہم تنقید پہ بہت آگے نہیں بڑھ گئے؟ ہم شاہ جی بالکل درست فرما رہے ہیں، ان کا تجزیہ اپنی جگہ سر آنکھوں پہ۔ عہد انتشار میں نا چیزیں ابہام کا شکار ہوتی رہتی ہیں، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی زمانہ بھی بڑے لوگوں سے اور عہد ساز لوگوں سے خالی ہو۔ اور امجد ظاہر ہے کہ ایک ہی تھے، امجد اسلام، امجد ان جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ اپنے زمانے میں جب غالب تھا تو غالب ایک ہی تھا اور بعد میں بھی غالب ایک ہی ہے، اور امجد اسلام امجد بھی ایک ہی ہے، مگر یہ کہ بڑے شاعروں سے اس وقت بھی فضا خالی نہیں ہے اور ہمیں پر امید ہی رہنا چاہیے، مگر یہ کہ ترجیحات تبدیل کرنی ہوں گی ہمیں۔ یقین جب تک ہم کتاب گھر میں نہیں لائیں گے بچے کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا ادارہ فروغ قومی زبان، مختصراً میں چاہوں گا اس کا بھی بتائیے کہ اس کا کام ہے کیا اور کیا ٹارگٹس ہیں اور اچیو بھی ہوتے ہیں یا بس محفل ہوئی اور چلے گئے؟ یہ بھی عہد انتشار میں، جیسے آئین میں ایک شک ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور اسے 15 برس میں دفتری زبان بننا ہے۔ وہ 15 برس 88 میں پورے ہوئے، 88 98 گیا، 2008 گیا، 18 گیا، 22 آ گیا، 23 آ گیا۔ سپریم کورٹ نے اس پہ، عدالت عظمیٰ نے فیصلہ بھی دیا۔ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جیسے اور بہت سے آئینی جو صورتیں ہیں ان پہ عمل نہیں ہو سکا، اس پہ بھی نہیں ہو رہا، مگر مایوس نہیں ہوتے اور کوشش کرتے رہیں گے۔ اس ادارے کا کام، اس کی اتھارٹی تو نہیں ہے۔ ویسے کیا گزرتی ہے جب لائک اینکر پی ٹی وی نہیں باقی بھی اور یہاں پہ بھی اگر ہو کہ اینکر اردو پروگرام کر رہا ہو اور اردو وہ صحیح نہ بول پائے اور انگلش کے الفاظ دھڑا دھڑ شامل، اچھا اس پہ نا تھوڑی سی گنجائش رکھنی چاہیے اور لوگوں کو میرا خیال ہے تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے، جسے کہتے ہیں سپیس دینی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے لوگ نہ دلی سے ہیں نہ لکھنؤ سے ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی کے پی سے، اچھا محنت کریں تو بہتر ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ پڑھتے بھی ہم سارا دن اردو ہیں، ہم بولتے بھی اردو ہیں، تو اردو تو بہرحال ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ذرا سی خراب ہے صورتحال، مگر یہ کہ اس پہ تھوڑی سی اگر محنت کریں، اور میڈیا کے لوگوں کو تو زیادہ کرنی چاہیے، چونکہ لوگ پورا پاکستان انہیں دیکھ رہا ہے، انہیں سن رہا ہے نا، تو ان کی اردو بہرحال ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ادارہ فروغ قومی زبان سے کچھ تجاویز میڈیا کو ہم بھیجیں گے، اور میڈیا سے بھی کچھ تجاویز لے لیں گے
भेजेंगे या नहीं? जी जी, मीडिया से तजावीज़ ले भी लेंगे या सिर्फ भेजेंगे? मैंने अभी पिछले दिनों एक उर्दू सहाफ़त कॉन्फ्रेंस हमने मुनक्कद की थी, तो हमने उनसे तजावीज़ ली भी हैं और एक और कॉन्फ्रेंस होगी, हम आपको भी ज़हमत देंगे, उसमें तजावीज़ आ भी रही हैं। लेकिन ये जो ज़बान व बयान का मामला है जिस पे आप बहुत परेशान हैं, ये दुरुस्त है। आज हम परेशान नहीं होंगे तो ज़बान दुरुस्त कब होगी फिर? और ये जो तलखी आ गई है ये भी इसकी वजह से और ख़राब हो गई है। दो चीज़ें मैं उमा साहब की जानब बढ़ना चाहूँगा। दो चीज़ें हैं, दिमाग और ज़बान, ये ख़राब नहीं होने चाहिए और इसकी बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। फिर मैं उधर ही आऊँगा कि जितने रसिया बच्चे आज के हो चुके हैं, या वो अच्छा अफसोस ये है उमा कि इंग्लिश भी बोलेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन भी उनकी वो ठीक नहीं है। मक्खी तो मक्खी मारनी है ना, और नकल मारते हुए हाथ बनाना है, ये नहीं करना कि सवाल जो है वो सही लिख दिया जाए। लिहाजा ये किस तरह होगा? असातिज़ा भी वैसे ही आ रहे हैं ना, तो वैसे ही पढ़ाएंगे, जिस तरह पढ़े हुए वैसे ही पढ़ाएंगे ना। सर ये जो अभी आपने बात की इसमें थोड़ा सा मैं शामिल करना चाहूँगी। नौबादियाती दौर में जब ज़बान को यानी बताया गया कि ये जो मौजूद ज़बान है, जो इस्तेमाल की ज़बान नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, ये वो जहर था जो आज तक मनोवान हमारी नस्लों तक मौजूद है। हम अंग्रेज़ी बोलने वाले को बहुत ज़्यादा हम उससे मुतासर होते हैं, हम समझते हैं कि सारा जो इल्म है वो अंग्रेज़ी ज़बान में है। जो लोग तो ज़बान है ना, एक मीडियम है, लेकिन हमने लेकिन ये कि ज़बानें जितनी भी आए, मैंने फ़ायदा उठाया है परदेश में कि मुझे अगर पंजाबी आती है, मुझे अगर सराइकी समझ में आती है, मुझे अगर हिंदी मतलब कहने को मैं लिख तो नहीं सकता, ना पढ़ पाता हूँ, अफसोस है मुझे, जितनी भी ज़बानें हो वो आनी चाहिए। हमने दानिश को उसके साथ जोड़ दिया है ना, हमने दानिश को अंग्रेज़ी ज़बान के साथ जोड़ दिया और अपनी ज़बान को हमने कमतर समझ लिया। यानी हमारी ज़बान कमतर नहीं है। मैं जब बच्चों को उर्दू पढ़ाने जाती हूँ तो कहती हूँ मैडम ये उर्दू का पीरियड क्या है। यानी ये अप्रोच हमने ख़त्म करनी है। हमने उनको बताना है कि ये उर्दू ही आपके लिए अहम है, आपका वजूद उर्दू के साथ जुड़ा हुआ है। और बाकी ये जो आप रसिया बच्चों की बात कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों को देखना है। हमारी दरअसल जो कमर्शियल चल रही हैं उनमें भी इन चीज़ों को फैसिनेट करके दिखाया जा रहा है। यानी ये टेक्नोलॉजी, इसका अगर हम कमर्शियल के ज़रिए मुस्बत, यानी जिस तरह मीडिया का इन्होंने किरदार बताया, तो मीडिया के ज़रिए भी हम एक कैंपेन चला सकते हैं जिसमें हम बताएं, हम वालिदैन को आगाह करें कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अच्छा जी, एक सवाल मैं आजकल बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ये है जी। मैं आपको आप कह रहा हूँ, आपको आप कह रहा हूँ, पंजाबी में तुसी भी है, तुहानू ही है, ठीक है, तुसाकू भी है, सिंधी में भी ऐसा है, साईं कह के बात करते हैं और इज़्ज़त एहतराम है। लेकिन ये जो लफ्ज़ यू है, इसका तर्जुमा हमने तुम क्यों किया है, आप क्यों नहीं किया? हाँ दुरुस्त है, तराजम तो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं ना, लेकिन जब हमारे यहाँ आप है, हाँ तो हमें अपनी तहजीब के मुताबिक तर्जुमा करना चाहिए था। वहाँ वालिद को भी माँ को भी यूँ ही कहा जाता है, लेकिन पता होता है कि इज़्ज़त एहतराम में कहा जा रहा है। उनके यहाँ तो हर एक को मुखातब करने का यू है ना। ख़ानदानी यूनिट टूट गए ना, उनके यहाँ मुश्तरका ख़ानदान ना रहा तो वो एहतराम की वो सूरत भी न रही। अब यहाँ पे भी लेकिन हम ये कर नहीं सकते, हम सिर्फ मरूब हैं चूँकि उस ज़बान से, तो हम समझते हैं कि यू का तर्जुमा तुम ही है। लेकिन माशरा हमारा जानता है, वालिदैन तवज्जो दें, असातिज़ा तवज्जो दें, तो मेरा ख्याल है ये मसला हल हो सकता है। तराजम तो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े बोर्ड चलेंगे, जब कानों में आवाज़ आएगी तुम ही तो हो, तो बच्चा तो तुम कहेगा ना। बिल्कुल, हाँ ये दुरुस्त है बात आपकी, इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। सर, और ये मीडिया कर सकता है ये वो बारीकी नहीं मौजूद, यानी उस सतह की जो बारीकी जिसकी तरफ आप कह रहे हैं कि तुम ही तो हो, तो हमारे लिए ये नॉर्मल है, अच्छा है, ठीक है। अगर आप ही तो हैं कह दें तो इसमें क्या हर्ज है, उसमें खूबसूरती। अब तो बच्चा वालिदैन को भी करे मुझे ये ले दो, ले दे नहीं, ले दीजिए, ये हमें रोकना है ना, हमें रोकना है उसको। रोकेंगे इंशाल्लाह, मिल मिला के जरूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं, चूँकि एंकर हूँ ना, कभी मेहमान हुआ तो अमजद साहब के वाक़यात यकीनन बयान करूँगा। वो लाहौर हो, वो कराची हो, वो इस्लामाबाद हो, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि वाक़तन घंटों उस पर बात की जा सकती है। कभी मीरपुर, कभी मुज़फ़्फ़राबाद, कभी मुशायरा है, कभी आलमी कॉन्फ्रेंस है, फिर कभी हम न्यूयॉर्क में हैं, कभी टोरंटो में हैं, कभी लंदन में फिर रहे हैं। मैं भी बाज़ जगहों पे उनके साथ था और उनकी भी मेहरबानी थी कि मुझे हमेशा छोटे भाइयों की तरह, बरखुरदार की तरह उन्होंने हमेशा किया। घर आना, बैठना, गपशप करना और बड़े फ्रैंक होके आज ऐप खवा दो यार, आज ऐसे पकवा ला यार, इस तरह का था। हमें इंसान रहना है, जितना मर्जी बंदा, जितना मर्जी वो फेम बन जाए, जितना मर्जी मशहूर हो जाए, जितना मर्जी उसकी फॉलोइंग बढ़ जाए, अगर वो इंसान नहीं रहता और अकड़ के चलना बंद नहीं करता, बहुत कुछ पूछा जाएगा,
بہت کچھ پوچھا جائے گا. ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.